حضرت علامہ مولانا محمد فیاض احمد صاحب قبلہ رضوی، مدرس اعلیٰ جامعہ اسحاقیہ جودھپور، و مخدوم گرامی مرتبت استاد القراء قاری محمد اکرام صاحب قبلہ نعیمی اشرفی، شیخ التجوید جامعہ اسحاقیہ جودھپور، اور دیگر اجل علماء ملت اسلامیہ و معزز سامعین و طالبان علوم نبوت و عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم، وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم المتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ کس زباں سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ بے اجازت جبرائیل ان کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبرائیل ان کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار، حبیب کبریا، چارہ ساز ددمندہ، سیاح لامکہ، انیس الغریبین، شفیع المذنبین، جان عالمین، مراد المشتاقین، جنہیں قرآن نے طٰہٰ و یاسین سے یاد کیا، مدثر و مزمل سے یاد فرمایا، جنہیں قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کے خطاب نایاب سے یاد فرمایا۔ اسی مرکز عقیدت کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ نذران عقیدت پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ صدارت میرے حوالے کیا گیا ہے، جبکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے مشائخ اہل سنت اپنی تمام تجلوہ سامانیوں اور رانائیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کا خطبہ صدارت آپ سماعت فرمائیں گے۔ نہایت ہی فرحت و انبساط اور مسرت و شادمانی کا زرعی اور سنہرا موقع ہے کہ آج ہمارے مابین مظہر شیخ الاسلام، شہزادہ مفکر ملت، نبیر حضور محدث اعظم ہند، حضرت علامہ سید راشد مکی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے، اور جانتا ہی نہیں زیادہ جانتا، ادرا اس میں تفضیل ہے۔ صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم راجستھان علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی علیہ الرحمت و رضوان مجھ فقیر کو سجان گڑھ میں ایک دیوبندی سے مقابلہ کے لیے، مناظرہ کے لیے بھیجنے والے تھے۔ اس سے پہلے فقیر اور فخر راجستھان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض احمد صاحب قبلہ، ہم دونوں حضرت کے ساتھ شریک سفر تے جا رہے تھے
صوبہ راجستھان کے مرکزی درسگاہ و دانشگاہ جامعہ فیضان اشفاق میں ہمارا سفر طے ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ جب میں ان کے سامنے کفر فقہی اور کفر کلامی کے اعتبار سے میں نے گفتگو شروع کی تو معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے کوئی اجنبی بات ہم اور موفیہ صاحب قبلہ کر رہے ہیں، اجنبیت محسوس کر رہے تھے، جبکہ وہ بہت بڑے مفتی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کفر فقہی کیا ہے، کفر کلامی کیا ہے؟ جب گفتگو کرنے لگا تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ کفر کلامی اور کفر فقہی آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے تھوڑا بتا دیجئے۔ پہلی مرتبہ میں کفر فقہی اور کفر کلامی سن رہا ہوں کہ کفر فقہی کا حقیقی مفہوم کیا ہے، کفر فقہی کا مرتکب کب کافر ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے یا کافر نہیں ہوتا ہے، کفر کلامی کا مرتکب کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، جب یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے تو میں نے عرض کیا حضور مفتی اعظم ہند کے رسالہ ادخال السنان میں لکھا ہوا ہے، الموت الاحمر میں لکھا ہوا ہے، اور حضور صد الافاضل کی کتاب تحقیقات میں لکھا ہوا ہے، حضور شارح بخاری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تحقیقات جلد ثانی میں لکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور یہیں تک نہیں، ایک مرتبہ ناگپور آپ کا یہ فقیر ناگپور سیمینار میں حاضر باش ہوا۔ ہم لوگ حضرت وہاں کے جو بزرگ ہیں خواجہ تاج الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار پر انوار پر حاضری دینے کے لیے عصر کے بعد حاضر ہو رہے تھے۔ وہاں بھی ایک مفتی صاحب تھے۔ جب کفر فقہی کفر کلامی کی گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے تم پیش کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت فلاں فلاں کتاب میں موجود ہے۔ عدم علم، عدم رویت، عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ اگر ہم نے مکہ مکرمہ کو نہیں دیکھا، اگر ہم نے مدینہ منورہ کو نہیں دیکھا، اگر ہم نے جودھ پور کو نہیں دیکھا، اگر ہم نے سجان گڑھ کو نہیں دیکھا، کسی دوسرے شہر کو نہیں دیکھا، تو منطق کی اصطلاح کے اعتبار سے کہا جاتا ہے عدم رویت عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ موجود نہیں ہے، وہ شہر موجود نہیں ہے، وہ بستی موجود نہیں ہے، وہ قریہ موجود نہیں ہے، وہ دیہات موجود نہیں ہے، وہ گلی موجود نہیں ہے، وہ کوچہ و بازار موجود نہیں ہے۔ عدم رویت عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الموت الاحمر میں موجود نہیں ہے، یہ فلاں فلاں کتاب میں موجود نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ ہے آج آپ جس خطیب سے خطاب سماعت فرمائیں گے وہ صرف خطیب ہی نہیں ہے۔ اگر ایک طرف خطیب ہے تو دوسری طرف مدرس ہے، اگر ایک طرف مدرس ہے تو دوسری طرف فقیہ ہے، اگر دوسری طرف فقیہ ہے تو تیسری طرف ادیب ہے۔ کئی خوبیوں کے وہ جامع ہیں۔ میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، شیخ الاسلام سے وہ بارہا جو علمی گفتگو فرماتے رہتے ہیں، اور جو ہے بحث و تمہیز میں ملکہ انہیں حاصل ہے، کسی کے روب و جلال سے وہ دبنے والے نہیں ہیں۔ ہاں علمی تمتراک کے اعتبار سے اگر کوئی انہیں بحث کر کے خاموش کر دے تو وہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، اپنے قول کو واپس بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن ہم جن کو سید راشد مکی کہتے ہیں الحمدللہ وہ کفر فقہی کو بھی جانتے ہیں، کفر کلامی کو بھی جانتے ہیں، تکفیر فقہی کا بھی مفہوم سمجھتے ہیں، تکفیر کلامی کا بھی مفہوم سمجھتے ہیں۔ تکفیر فقہی کا مفہوم کیا ہے، تکفیر کلامی کا مفہوم کیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری بارہا ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، فون پہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، بالمشافہہ بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج آپ ان کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے، اور آپ دیکھیں سید راشد مکی کئی سال سے جودھ پور میں تشریف لا رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کا جو بھی خطاب ہوتا ہے وہ دلائل و براہین کی روشنی میں ہوتا ہے۔ کہیں انگلی رکھنے کی ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جگہ مل جائے مگر ملتی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ ایسے خطیب ہیں، عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوتا ہے، اور یقیناً ان کی گفتگو سے علماء بے پناہ متاثر بھی ہوتے ہیں اور محسوس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کان لگا کے سنیں گے
تو انشاءاللہ الرحمن ان کی گفتگو سے آپ بے پناہ متاثر ہوں گے. اور کلو اینائن ترشح بما فی، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. جب برتن میں ہوگا ہی نہیں ٹپکے گا کیا؟ ہے کہ نہیں؟ برتن میں پہلے ہوتا ہے تب ٹپکتا ہے، تب اس کا ترشح ہوتا ہے. تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنش نہ ہفتہ باشد، ہر بیشہ گمگمہ مبر کی خالص شاید کی پلنگ خفتہ باشد. مجھے عرض کرنا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے مابین ان قریب اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور آنائیوں کے ساتھ شہزادے حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید راشد مکی صاحب قبلہ اپنی تمام تر علمی سطوت، علمی جلالت کے ساتھ تشریف لائیں گے. ان کا خطاب نایاب ہم کو اور آپ کو سب کو سماعت فرما کرنا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادن للجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خالق کائنات رب الارض والسماوات قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بے شک اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا تبلیغ دین کے عوض، تبلیغ شریعت کے عوض، الا المودۃ فی القربى، مگر مودت اور محبت کا سوال کرتا ہوں فی القربى، میرے قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے اور تعلق سے. سبحان اللہ. یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، ترجمہ نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، حکیم مطلق ہے. وہ ڈائریکٹ ارشاد فرما سکتا ہے، لیکن یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے. اس سے پتا چلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مابین اور اللہ کے ارشاد کے مابین، اللہ کے حکم کے مابین وسیلہ بنایا گیا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا، اور ایسا وسیلہ بنایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، حکم الہی رشتوں کے ذریعہ ہوتا ہے، اے میرے آدم صفی اللہ، حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تم ہاتھ دراز نہیں کر سکتے. اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، مولا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف میں ہاتھ دراز کیوں نہیں کر سکتا؟ حکم الہی بذریعہ فرشتوں ہوتا ہے، اے میرے آدم صفی اللہ، حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب تک تم مہر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہاتھ دراز نہیں کر سکتے. اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم صفی اللہ، آپ دیکھیں آدم صفی اللہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. صفی اللہ کا مطلب اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا منتخب بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ اے آدم حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 17 مرتبہ جب درود و سلام کا نذرانہ حضرت آدم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے، تب جا کے حوا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہوئی. اس روایت کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے عارف باللہ حضرت علامہ سید احمد مالکی الساوی علی الجلالین کے اندر لکھتے ہیں، اس روایت سے پتا چلا کہ رسول کی مخلوق خدا کو
کو جو کچھ نعمت ملا کرتی ہے وہ رسول اللہ کے وسیلے سے ملا کرتی ہے، اور میں نہیں کہتا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اٹھائیے بخاری شریف کی جلد اول ہے، اس کا صفحہ 10 ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یوتی، انما انا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ اللہ دیتا ہے رسول اللہ اس کو بانٹتے ہیں۔ اسی پر مجدد اعظم کنز الکرامت جبل الاستقامت مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت معاب میں اس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے در پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ امام اہل سنت پکار اٹھے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے، ارے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نش دیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نش دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پہ وہ ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، ہوتے کہاں کیا یار ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ وہ مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ وہ مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ وہ مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، یہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، یہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ میں چاہوں گا آپ دیکھیں تو ہم کو جو کچھ ملا کرتا ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے کتب صحاح میں بے پناہ احادیث کریمہ کے ذخائر موجود ہیں، اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین کے عوض میں تم سے نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر مودت اور محبت، میری قریبی رشتہ داروں سے محبت کرتے رہنا۔ ایک ہے مودت اور ایک ہے محبت، اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ منطق کے اعتبار سے محبت عام ہے اور مودت خاص ہے، جہاں جہاں مودت ہوگی وہاں وہاں محبت ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں مودت ہو۔ جیسے جہاں جہاں انسان ہوگا وہاں حیوان ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں جہاں حیوان ہو وہاں انسان ہو۔ اگر جہاں حیوان ہو وہاں انسان ہو تو لوگ کہیں یہ چرندوں پرندے سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ بہرحال جہاں جہاں انسان ہوگا وہاں تو حیوان ہوگا، لیکن جہاں حیوان ہو وہاں انسان کا پائے جانا ضروری نہیں۔ تو ایسے ہی میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے مودت فرمایا، مودت کہتے ہیں جو خاص محبت کو، یعنی مودت جو ہے یہ بھاری ہے محبت سے، اور کبھی کبھی ترادف کے طور پر بھی وہ بول سکتے ہیں، لیکن جب فرق کریں گے تو مودت خاص ہوگی اور محبت عام ہوگی۔ ایسے ہی محبت ہے اور عشق ہے، جب محبت میں کچھ تیزی آ جائے، کچھ جوش آ جائے تو وہی محبت جو ہے عشق میں بدل جاتی ہے۔ جیسے کانا کبھی سارا کے معنی میں آ جاتا ہے، سار الفقیر و غنیہ، سار الغنیہ غنی و فقیرہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اہل بیت اطہار سے، سادات کرام سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ محبت تعظیم محبت جو ہے یہ واجب ہے، اور تعظیم سادات، تعظیم اہل بیت یہ فرض ہے۔ اب آئیے میں حدیث پاک کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں دو تین حدیث پاک عرض کر دوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احبونی لحب اللہ، اے میرے امتیو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو۔ کیوں مجھ سے محبت کرو؟ اب یہاں پر ذہن میں بات آتی ہے، شیطان نے کہا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، شیطان نے کہا رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، آپ کے نفس امارہ نے کہا رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، آپ کے نفس امارہ نے کہا رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، شیطان نے کہا آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، آپ کی عقل نے کہا ہمیں رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، عقل کہہ رہی ہے رسول اللہ سے محبت نہ کرو، شیطان کہہ رہا ہے رسول اللہ سے محبت نہ کرو، نفس امارہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے محبت نہ کرو۔ میرے محترم
کہ ہماری عقل کہہ رہی ہے رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، ہمارا نفس امارہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، شیطان کہہ رہا ہے ہمیں رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، یہ تینوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے محبت نہیں کرنی ہے، مگر حدیث کہہ رہی ہے احبونی لحب اللہ، اے میرے امتیوں یہ سب نہ دیکھو، مجھ سے محبت کرو اس لیے اللہ مجھ سے محبت کرو۔ یہ ہے نکتہ آفرینی، ترجمہ پڑھنے سے نکتہ آفرینی نہیں آتی، سادہ سے محبت کرنے سے نکتہ آفرینی آتی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے سے نکتہ آفرینی آتی ہے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اس لیے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رسول اللہ سے کیسے محبت کرتا ہے مجھ سے مت پوچھو، چلو چلتے ہیں قرآن حکیم کی آیت کریمہ کی طرف، چلو چلتے ہیں مسلم کی حدیث پاک کی طرف۔ جب میرے آقا پر یہ آیت کریمہ اتر رہی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ رسول اللہ پہ اتر رہی تھی تو سید الملائکہ جبریل امین سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سید الملائکہ جبریل، کس طرح اللہ مجھ کو دینا چاہتا ہے، کس طرح دینا چاہتا ہے، کس طرح دینا چاہتا ہے۔ تو حدیث قدسی کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان زکات دیتا ہے، ماں باپ کا دو احترام کرتا ہے، بڑوں کا دو احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ دستیرات و رحمت دیتا ہے، یتیموں کو اپنے کھانے پانی میں شامل کرتا ہے، بیواؤں کی دستگیری کرتا ہے، سیدوں کا ادب کرتا ہے، سیدوں سے محبت کرتا ہے، اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اساتذہ کی دستبوسی کرتا ہے، پیروں کی دستبوسی کرتا ہے۔ اس حضرت انسان سے پوچھا جا، اے حضرت انسان، تو نماز کیوں پڑھتا ہے، تو روزہ کیوں رکھتا ہے، تو حج کیوں کرتا ہے، تو زکات کیوں لیتا ہے، تو ماں باپ کا دو احترام کیوں کرتا ہے، تو بڑوں کا دو احترام کیوں کرتا ہے، تو چھوٹوں پہ دستیرات و رحمت کیوں پھیرتا ہے، یتیموں کو اپنے کھانے پانی میں شامل کیوں کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اسے سلوک کیوں کرتا ہے۔ حضرت تو انسان طرف کے کہے گا اس لیے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ پوری کائنات اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی ہے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنے میں لگی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں آؤ کوئی مفرم جو وہاں سے یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہوش و خیر، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، ترمذی کی روایت ہے، قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں ادھر ادھر سے چورا ورا کر کے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ، آج اسٹیجوں پہ ایسی سی روایتیں سید صاحب بیان کرتے ہیں، جب اس کو تلاش کیا جاتا نہ تو اس کا کوئی سر نہ کوئی پیر۔ ابھی آپ تشریف لائے تھے، میں آپ کے بارے میں کر رہا تھا، تملق چاپلوسی نہیں کر رہا تھا، اظہار حقیقت کر رہا تھا، اتنی میں نے تقریریں سنی مگر کہیں کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن اسٹیجوں پہ ایسے ایسے لوگ تقریر کر رہے ہیں، نہ اس کا کوئی پیر مل رہا ہے نہ کوئی سر مل رہا ہے۔ اور خطیب اعظم ہندوستان، اے خطیب اعظم ہندوستان، خطیب ایشیا، خطیب یورپ، پتہ نہیں کیسے کیسے خطیب، نہ اس کا سر نہ اس کا پیر۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي۔ اور الحمدللہ 22 سال سے میں بیضاوی شریف پڑھا رہا ہوں۔ بیضاوی وہی پڑھا سکتا ہے جس کو بیک تک 18 علوم پہ دسترس حاصل ہو، وہی بیضاوی پڑھا سکتا ہے۔ بیضاوی پڑھا رہا ہوں اور مناظر رشیدیہ ملا حسن پڑھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں علی سند اولیاء ہی میں سند کی اضافت ہی ضمیر مجرور متصل کی طرف جو ہوتی ہے تو ہاں استغراق کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں انا سجد ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ ترمذی کی روایت، انا سجد ولد آدم، لوگ سید سید کہتے ہیں، لفظ صحیح نہیں سید ہے۔ انا سجد ولد آدم، میں حضرت آدم کی تمام اولاد کا سردار۔
یہ تمام ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ حضور محدث کبیر کی جوتی سیدھی کرنے سے، حضور مفتی اعظم راجستھان کی بارگاہ میں رہنے سے، سیدوں سے محبت کرنے سے. انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں. ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے کوئی فخر نہیں. تو جیسے اس حدیث پاک میں سید کی اضافت ولد آدم کی طرف استغراق کے لیے ہے، ایسے ہی ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کہہ رہے ہیں، ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہہ رہی ہے جیسے وہاں استغراق کے لیے ہے، ایسے یہاں پر وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، صحیح صاحب قبلہ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور محبت کرو میرے ایک اہل بیت سے نہیں، ایک سے نہیں، بلکہ اہل بیتی، میرے تمام اہل بیت سے، میرے تمام اہل بیت سے. یہ ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تقریر کی دو کتاب ادھر ادھر رکھ لینے سے ترجمہ نہیں آتا، درس نظامی پڑھانے سے ترجمہ آتا ہے. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور محبت کرو میری تمام اہل بیت سے. اب اہل بیت کون ہے سن لیجئے. معتبر تفاسیر کے ذریعہ اور احادیث کے ذریعہ. ترمذی شریف پہلے سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم نوری چادر ان کے سر انور پہ تشریف فرما ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، این علی، حضرت علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاتے ہیں. وہ علی جن کی شان میں رسول اللہ نے اس انداز میں دعا کی ہے، من کنت مولا ہو وعلی جن مولا ہو، اللہم والے من والا، اللہم آدے من وادا، من کنت مولا، جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب. پتا چلا حقیقت میں سنی وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ، جو رسول اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت علی سے محبت کرنے. من کنت مولا، جس کا میں محبوب اس کے علی محبوب. اے اللہ تو علی سے محبت فرما، تو اس سے محبت، اللہم والے من والا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے ناراض رہ جو علی سے ناراض رہتا ہے. اس سے پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ جو دعا کر دیتے ہیں وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، ارے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے. ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے علی؟ آئے علی. اور حالیہ نوری چادر میں، میرۃ المرحل کا لفظ بخاری میں، ترمذی میں، اور حالیہ نوری چادر میں پھر ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے فاطمۃ الزہرا؟ فاطمۃ الزہرا کو بلایا. وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کہ جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تو غیب سے ندا آ رہی ہوگی، یا اہل محشر نکسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمۃ بنت محمد تمر. اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو بست کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزر رہی. ان کو بلایا. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے امام حسن، کہاں ہے امام حسین؟ او امام حسن و حسین جن کے بارے میں غیب پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابھی ایک سند میں دے کے جا رہا ہوں، بس چند لمحات ہمیں عطا کیجئے. آقا کریم فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آقا کریم نے ان 4 نفوس قدسیہ کو بلا کر کے چادر تطہیر میں اڑا لیا، اور اڑانے کے بعد ارشاد فرماتے
انما ہؤلاء اہل بیتی، انما ہؤلاء اہل بیت، ارے یہی تو میرے اہل بیت، یہی تو میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ وانما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اہل بیت اطہار سے اللہ کفر و شرک کی گندگی کو اور گناہوں کی گندگی کو لے جانا چاہتا ہے، انہیں خوب خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حسن کہتے ہیں آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بہرحال یہ حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، یہ سب اہل بیت میں داخل ہے۔ اور کون اہل بیت میں داخل ہے؟ ہمارے علامہ فیاض احمد صاحب، قاری کرام صاحب، مولانا رفیق جو فقہ حنفی سے کافی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، دوسرے علماء تشریف فرما ہیں۔ سنیے اہل بیت میں اور کون داخل ہیں؟ صحیح اور معتبر تفسیر کے مطابق اہل بیت اطہار میں تمام ازواج مطہرات داخل، تمام ازواج مطہرات داخل ہیں۔ اور کون داخل ہیں؟ قیامت تک، قیامت تک جتنے سید لوگ آئیں گے وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ میں نہیں کہتا، میں تو یا لکیر کا فقیر ہوں۔ امام رازی تفسیر مفاتیح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں قیامت تک جو سادات کرام آئیں گے وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سادات کرام یہ کون ہیں؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل پاک سے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب سادات کرام میں داخل ہوں گے، اور سادات کرام اہل بیت کرام میں داخل ہیں۔ اب پتہ چلا حدیث پاک نے متعین کر دیا ہے کہ سادات کرام سے محبت کرنا، اہل بیت کرام سے محبت کرنا، ازواج مطہرات سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور ان کی تعظیم فرض ہے۔ اور سنیے مفتی اعظم راجستھان کا پیغام سنا کے چلا جا رہا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب سید صاحب کی طرح یا مو فیاض صاحب کی طرح یا قاری کرام کی طرح لچھے دار تقریر نہیں کرتے تھے۔ یہ زندہ شاہ مسجد میں ہم لوگوں کو پیغام عمل دیا کرتے تھے، بھیا ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے۔ ایسے کہتے تھے۔ پتہ یہ چلا مفتی صاحب نے سمجھیے مختصر بات میں بہت کچھ کہہ دیا۔ اگر اہل بیت سے کوئی محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، اگر اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام کو برا کہتا ہے تو وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ سنی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ وہ رافضی ہے، اور رافضی بھی جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت کرام کو برا کہتا ہے تو وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ناصبی اور خارجی ہے۔ کیا ہے؟ ناصبی اور خارجی ہے، اور ناصبی اور خارجی بھی جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور سنی وہ ہے، سنی وہ ہے، سنی وہ ہے جو دونوں کو مانے، جو دونوں کو مانے۔ ابھی ہمارے سید صاحب قبلہ نے اسے مفتی اعظم راجستھان میں بڑی پیاری بات کہی تھی جس پر میں نے 500 انعام حضرت کو دیا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ کیوں نہیں تم فکر رضا کو لے کر کے چلتے ہو؟ فکر رضا کو لے کر کے جب چلو گے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہوگا۔ تو پہلے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا جو دونوں کو مانے، دونوں سے محبت کرے اور دونوں کی تعظیم کرے، وہی ٹی ٹی ایس ہے، وہی ٹی ٹی ایس ہے۔ اگر صحابہ سے محبت بھی واجب، صحابہ
کی تعظیم بھی واجب. اب سنیے ایک حدیث پاک. حضور سرور کائنات اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما واحب من یحبہما. میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تو حسنین سے محبت فرما، اور جو بھی حسنین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. تو آج سید صاحب کی صدارت و سیادت میں حدیث پاک کی روشنی میں ایک کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ حسنین کریمین سے، حسنین کریمین کی اولاد سے، ان کی اولاد و امجاد سے، ان کی عطرت سے، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، سادات کرام سے محبت کرنا. جو بھی سادات کرام سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہو جائے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سب کو میں گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام. حضرات